رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر اعلان فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਝਿੜਕਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੁਕਮ ہے۔ ان بظاہر اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی دن تک کھانا بھی نہیں کھادا، پیٹ تے پتھر بھی بننے۔ اللہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ محبوب تواڈے بوئے تے جیڑا بھی منگن والا آئے وہ خالی نہ جائے۔ یہ تے گل انہوں کہی جاندی ہے جنہوں ہر شے دتی ہوئے، جدے کول ہر چیز موجود ہوئے۔ آیا حضور دا جڑا عمل ہے کئی دن تک نہ کھانا، پیٹ تے پتھر بننا، یہ کس بنا تے ہے اور اللہ دا کلام کس طرف اشارہ فرما رہا ہے؟ یہ محبت فرمانا۔ ایک بات ہمیشہ ذہن اندر رکھو، نبی دا ہر فعل ساڈی سمجھ وچ عقل وچ آوے نہ آوے او حق ہے۔ ساڈی سمجھ وچ او عمل آوے یا نہ آوے او کی ہے؟ حضور کچھ نہیں کھاندے رہے پھر بھی تندرست رہے، یہ حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ تے پتھر بننے نے، صحابہ واسطے بننے نے، یا اپنی ذات لئی بننے نے، یا دوسرے دا حوصلہ ودان لئی بننے نے، یہ بھی کی ہے ساڈی سمجھ چاہندا نہیں۔ حضور چاند تے جناب والا نوں چوں بندیاں دا 1000 بندے کھانا کھا جان، یہ بھی سمجھ وچ چاہندا نہیں۔ حضور میں واللہ یوتی وانا قاسمون، اللہ نے مینوں عطا کیتا ہے، رب مینوں عطا کردا ہے تے میں اگے قاسمون اس نوں تقسیم کرنا۔ قرآن دی دوجی آیت پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ کوثر کثرت وچوں ہے، دا معنی ہے کثیر، بہت زیادہ۔ رب فرمایا کہ بے شک محبوب اساں تانوں عطا فرمایا کوثر۔ انج کہہ لو آسان معنی یہ ہے، اللہ فرمایا سونیا تینوں ہر ایک شے جڑی عطا فرما چھڈی ہے۔ ہن جدوں اللہ نے ہر چیز محبوب نوں عطا فرما دتی ہے تے ایتھے یہ بھی حکم پیا بندا ہے کہ ہن سونیا تیرے بوئے تے کوئی سائل آوے تے وہ خالی نہ جاوے۔ زندگی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کتے بھی ایسا نہیں ہویا کہ نبی پاک دے بوئے تے کسی نے کوئی سوال کیتا ہوئے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں خالی موڑ دیتا ہوئے۔ ایسا کسی بھی حدیث اندر ساڑی نظر چو گزریا نہیں۔ کسی بھی عالم صاحب کو آج تک اساں بھی نہیں سنیا، تو آڑی عمر میرے تو زیادہ ہے، تساں بھی یقیناً بات کسی عالم صاحب کو نہیں سنی ہوئی کہ نبی پاک نے فرمایا کل آئیں تے پرسوں آئیں، جیڑا آیا جدوں آیا انہوں دی حاجت دے مطابق رسول اللہ نے عطا فرما دیتا ہے۔ آج یہ ہوئی موضوع ہے کہ حضور دا بوہ ایک ہے، لیکن منگن والے ہزاراں نے سائل علیحدہ بن کے آئے نے تے مصطفیٰ جانے رحمت نے سب نو عطا فرمایا۔ مننا نہ مننا یہ علیحدہ بات ہے، لیکن عقیدہ بیان کرنا ہے ساڈا حق ہے۔ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے وہ اپنی مرضی ہے۔ حدیث مصطفیٰ سنے جی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہدیہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوس فدفعها الی یوم احد فرمیت بها بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ان دقت سیتها ولم ازل فی مقام نصب وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق السہام ووجہ دونا فقان آخرها سہم نادرت منہ حدقتی فاخذتها
وَأَنَّا هُزَمُوا فَأَخَذْتُ حَدَقَتِي بِيَدِي فَسَعَيْتُ بِهَا فِي كَفِّي إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمَّا رَأَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حَدَقَتِي فِي كَفِّي دَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ اللهم قتادة وقا نبيك عليه السلام بوجه فاجعل أحسن عينه وعدهما نظر في حديث المنصور بن أحمد المعدل فردها نبي صلى الله عليه وسلم بيده فقالت أصحها عينه وأحدهما سبحان اللہ کہہ دیں حضرت قتادہ آندے نے احد دا دینے احد دا جنگے احد دا دینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دے نال آن کدی اگے کدی پیچھے تیر پھینکنا یہاں تک کہ لوگاں نے میں سر بھی کٹے تیر دا سر بھی ٹوٹ گیا وہ تیر جڑا ہے ایک اپنی جگہ تو کھڑیا تے میرے اکھ چان وجہ کیونکہ حضور دے نال سان لوگاں دے تیر میں روکنا سان جس میں لگا تے میری سیائی جیڑی اکھ دی ڈیلا جڑا باہر آ گیا میں انہوں اپنے ہاتھ تے رکھیا کافروں نو شکست ہوئی کافر بھاگ گئے اللہ نے مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی آپ فرماندے میں اس جڑی سیائی نظر ہوندی ہے اینو چکے ہاتھ تے رکھیا تے مصطفیٰ جان رحمت دی بارگاہ چ آ گیا سمجھ آ رہی جی شفاواں دین والا کون ہے اللہ کون ہے اللہ رحمتاں دینے والا کون ہے خدا ہے لیکن خدا نے اپنے محبوب نو اپنا نائب بنا کے بھیجا ہوا ہے سمجھ آ رہی ہے جی ہر شاید اجازت دے کے بھیجا ہوا ہے حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے بارگاہ رسالت حاضر ہویا تے اے ویکھ کے تے نبی پاک دی اکھاں چوں اتھرو نکل آئے میری اکھ نکلی تے آنکھ تے ویکھی تے حضور دی اکھاں چوں آنسو نکل آئے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جس ویلے حضرت قتادہ دی اکھ باہر ویکھی تے حضور رو پے تے رو کے اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ چک لے عرض کیتی یا اللہ اے قتادہ تیرے نبی دی حفاظت کر رہا سی قتادہ تیرے نبی دی حفاظت کر رہا سی اللہ پاک جس طرح نے تیرے نبی دی حفاظت فرمائی اللہ تم یہ دی انجی حفاظت فرما اگلے جملے سنے اللہ ایدی اکھ جڑی ہے نکل گئی ہے اللہ انہوں ایسا نور عطا فرما کہ دوسری اکھ نہ لو اس اکھ جنہوں زیادہ نظر آئے حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے او اکھ دا جڑا حصہ ہے جڑا ڈیلا ہے حضور نے پھڑیا ہے سیاہی پھڑی تے اکھ دے اندر رکھیا ایک روایت اندر حضور نے اپنا لعاب لا دیتا کی لا دیتا لعاب مبارک لا دیتا حضرت قتادہ فرماندے جو ہی حضور دے اے عمل رکھن دی دیر ہوئی ہے کوئی درد نہیں کوئی زخم نہیں کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں دوسری اکھ دے نالو اس اکھ جو منو زیادہ نظر آنا شروع ہو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا کوئی بھی سائل آوے تے حضور انہوں واپس خالی موڑنا اللہ اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات دی شان ہے سنیں صلح حدیبیہ دا دن کیڑا جی جدو حضور پہلی باری مدینے و مکے آئے عمرے واسطے ہجرت کر کے چلے گئے پھر مدینے جدو پہلی باری مکے شریف آئے ہجرت واسطے اپنا عمرے واسطے اس دن تے صلح حدیبیہ نو یاد کیتا جاندہ ہے حضرت عثمان حضور دی طرف امیر بن کے مکے داخل ہو گئے آپ باہر کسی مقام تے کھڑے رہے تاکہ ان اگلیاں بندیاں دے نال کفار دے نال کلام کرن کے اسی عمرے واسطے آئے ہیں لڑن واسطے نہیں آئے لہذا سن عمرہ کرن دیتا جائے مختصر ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے حدیث شریف سننا تے سینے تے نوٹ کرنا اور بیان کریا کرو دکان تے بیٹھے ہو وہ جیسے ٹیراں گلاں کری دیاں اسے نبی پاک دا ذکر نہیں ہو سکتا کیوں بھائی کام کردیا بندہ جھوٹ تے چغلیاں کردا ہے تے گانے لا کے سندا یا دیگر کام کردا ہے تو نبی پاک دی حدیث نال دے نوں سناندا جائے کی خیال ہے
نالے تے گل ذہن چ پکی ہو جاندی ہے، نالے عقیدہ بیان ہو جاندا ہے، نالے ثواب دا ثواب۔ حدیث سنیں جی، اللہ اکبر۔ آتیش الناس یوم الحدیبیہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ فتودع فجہن الناس نحوہ فقال ما لکم قالوا لیس عندنا ماء نتودع ولا نشرب إلا ما بين يديك فوضع يده في الرقوة فجعل الماء يسور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتودعنا قلتكم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,000۔ ان سینہ روشن کرنا، سینہ چوڑا کرنا، نبی پاک دے جملے سن کے حضرت جابر بن عبداللہ دا عقیدہ سن کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی رحمت وے کے ایک ویلا اے موسیٰ علیہ السلام دے کول امتی کٹھے ہو کے آ جان، اے اللہ دے نبی پانی چاہی دے۔ موسیٰ علیہ السلام مارن ڈنڈا آن کے پتھر دے اتے اللہ 12 چشمے جاری کر دے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ پہلا سپارہ موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا ماریا، 12 چشمے نکل آئے، پانی جو نہیں، ڈنڈے جو نہیں، اتھوں حجر پتھر وچوں، پتھر چوں 12 چشمے نکلے۔ فرمایا اپنا اپنا چشمہ جناب اللہ لکھ لو، پورا کر لو، ایتوں فلانی برادری پانی پینا ہے، ایتوں فلانی برادری پینا ہے، ایتوں فلانے قبیلے پینا ہے۔ یہ 12 چشمے نکل آئے نے، پتھراں جو پانی چل دا ہی چل دا ہے۔ ویلا آوے تے حضور دی شان ہے، پانی مک جائے تے حضور انگلیاں جو چشمے جاری فرما دے دے۔ حدیث مبارکہ ذرنا سماعت کرنا، موسیٰ علیہ السلام دا مقام بڑا ہے، برابری نہیں، برابری نہیں، حضور آلہ نے موسیٰ علیہ السلام دی شان بھی کٹ ہے، انہاں دا اپنا مقام ہے، مقام مصطفیٰ اپنا ہے۔ جابر بن عبداللہ آمدے نے اسی پیاسیاں صلح حدیبیہ والے دن آتیش الناس یوم الحدیبیہ تا پیاس لگ گئی۔ حدیبیہ والے دن والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ فتودع، اسی نسے نسے حضور دے سامنے آئے، حضور دے سامنے ایک پیالہ ہے جدے اندر تھوڑا جہ پانی ہے، جدے نال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ جس ویلے نبی کریم دی بارگاہ حاضر ہوئے، عرض کیتی فقال مالکم، اس عرض کیتی سونے وضو واسطے بھی پانی کوئی نہیں، فجاہین الناس نحوہ، پین واسطے بھی پانی کوئی نہیں، پیاس بھی لگی ہے۔ حضور نے فرمایا مالکم، تواڈے کول کنا کو پانی ہے؟ قالو، اندے نے اساں کیا لیسا عندنا ماؤن نتودع ولا نشرب الا ما بین یدیک۔ سونیا ساڑھے کول پانی موجود نہیں، یہ جڑا تواڈے سامنے پیالہ پہ ہے جدے نال تسوں وضو فرمایا ہے، صرف اتنا ہی پانی قافلے دے کول موجود ہے، یہ تو علاوہ بوند بھی پانی، قطرہ بھی پانی دا موجود نہیں۔ ہن جناب جابر بن عبداللہ عبدہ نے حضور نے کی کیتا، فوضع یدہ فی الرقوہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا ہاتھ پیالے وچ رکھ دیتا۔ مزے نال سبحان اللہ۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوضع یدہ فی الرقوہ، اپنا ہاتھ پیالے اندر رکھ دیتا، فجعل الماء یسور بین اصابعہ کامثال العیون۔ جناب جابر بن عبداللہ آندے نے جدوں حضور نے پیالے اندر پانی رکھیا، میں تھوڑا جے اگے ہو کے ویکھیا، وینا کیاں کامثال العیون، جی میں پانی دے چشمے نہر چو نکل دینے یا پتھراں چو نکل دینے، حضور دیاں 5 انگلاں چو انج چشمے جاری ہوئے۔
جابر بن عبداللہ آندے نے 5 انگلاں چو پیالے اندر ہاتھ چشمے جاری نے بات مکی نہیں حضور نے فرمایا پانی پیو اساں پانی پیتا فشربنا اساں پانی پیتا وتودعنا پھر آندے نے اساں وضو بھی کیتا اتھوں جڑی نہر حضور دے ہاتھاں چو جاری ہوئی ہے اے انگلاں چو جڑیاں نہراں نکل رہیاں نے جابر بن عبداللہ آندے نے اساں انہاں انگلاں چو نکلن والے پانی نال وضو بھی کیتا پانی پیتا بھی سواریاں بھی پیایا اساں جمع بھی کیتا فرماندے نے کل تو کم کن تم کسے پوچھے اے جابر دسو تے صحیح صلح حدیبیہ والے دن کنے بندے سو جنہ پانی پیتا تے وضو کیتا جابر بن عبداللہ آندے نے قال لو کننا 100,000 لکفانا جواب نہیں دیتا سوال کرنے والے نے پوچھیا کنیا بندیاں پیتا کہہ دیندے جی اینیا پیتا جواب اے نہیں دیتا جابر بن عبداللہ آندے نے اگر اسی ادن 1 لاکھ بندہ ہوندے پانی پھر بھی زیادہ مزے نال سبحان اللہ سائل نے کی پوچھیا کنیا پیتا جواب دے دیندے انہا پیتے پہلا کیتا بیان کیتا جڑا پانی نکل رہا ہے سونو پائی سوال کرنا لیا اگر اسی ادن 1 لاکھ بھی بندہ ہوندے تے پانی پھر بھی زیادہ سی نکل کتھوں رہا ہے بولیے حضور دیا انگلہ مبارکہ جو فرمایا 1 لاکھ بندے واسطے لکفانا پانی کافی جی پر سن جڑا سوال تو کیتا ہے کنے بندے سا صلح حدیبیہ والے دن جناب جابر بن عبداللہ آندے نے کننا 15 میاتا او دن اسی صرف 1500 بندہ موجودا حضور دی خدمت دی اندر جنہ پانی بھی پیتا تے وضو بھی کیتا وچار تعجب وچار تعجب کیڑی گل دا وچار تعجب کیڑی گل دا پتھراں چو پانی نت چلدا 5 انگلاں چو نکلیاں 5 نہر مزے نال سبحان اللہ 5 انگلاں چو نکلیاں 5 نہراں 5 انگلاں پڑھو پڑھو نبی پاک دی نات زبان صاف ہوئے دل پاک ہوئے 5 انگلاں جو نکلیاں 5 انگلاں جو نکلیاں 5 نہراں اے انگلاں نے مدنی پیر دیا 5 انگلاں جو نکلیاں 5 انگلاں کشمیر جاؤ جڑے بندے مری جاندے نے اگے پیچھے نکل دے نے جگہ جگہ تو پتھراں جو پانی نکل رہا ہے کوئی بندہ پریشان نہیں ہوندہ پانی کی طرح آ رہا ہے پتہ ہے پتھراں جو پانی نکل دا ہے چشمے جاری نے حیران کی علی گل لے 5 انگلاں جو نکلیاں 5 نہراں اے انگلاں نے مدنی کنیا بندے پانی پیتا بولیے جی 1500 بندے پانی بھی پیتا تے وضو ایتھے 300-400 بندہ جمعہ پڑھنا ہوندہ 2 واری ٹینکی پڑھنی پہنی بڑی ٹینکی ہے ساڑھے کو 1500 بندہ جتے وضو بھی کرے تے 1500 بندہ پانی بھی پیئے کنہ کو پانی نکلے اور سمجھ رہے ہو بھائی ہو
کنا کو پانی حضور دیاں انگلاں چوں نکلے اللہ اکبر حضرت جابر بن عبداللہ آندے نے اسی ادن لاکھ بھی ہوندے تے پانی پھر بھی کافی سی لیکن اسی ہے ادن کنے آ اللہ فرمایا سونے تیرے بوئے تے جیڑا بھی آئے خالی چس نہ بولو اگلے جملے سنو جی اگلے جملے سنو یہ راوی نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے نال میں ایک لڑائی دے اندر سامنے جڑے مقابل بندے نے انہوں نے شکست سکھانی پئی توجہ ہے جی اللہ نے سانو فتح دیتی فتح تو بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کھانا جڑا ہے مقافلے کو تھوڑا ہے حضور نے منو فرمایا ابو ہریرہ میں عرض کیتی جی آقا حکم فرماؤ یا سیدی یا رسول اللہ حضور فرمایا انج کر کو کھان پین واسطے کوئی شے ہے ہی کول عرض کیتی سونے تھوڑیاں نہیں کھجوراں ہیں یہ گل بیان کرو گے گھر جا کے ایک بندہ نہیں نہ پڑھیا تو نہیں پڑھیا جڑا پڑھیا دی ذمہ داری زیادہ بن جاتی ہن سن لئیے سن کے نہ بیان کرو تے مجرم ہو عرض کیتی سونے کھجوراں ہیں تھوڑیاں دیاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لیا بھئی کھجوراں لیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں لے آیا تے دسترخوان دے سامنے نا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کھجوراں کڈیاں تے رکھ دتیاں تے کھجوراں دے دانے سن گنے تے 21 کھجوراں کنیاں 21 نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بسم اللہ شریف پڑھی حضرت ابو ہریرہ نے حضور نے اپنے ہاتھ اندر کھجوراں لیاں بسم اللہ پڑھتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یاراں نو جمع کر جننے بھی صحابہ ہیں انہاں نو جمع کر ساتھیاں نو بلا سینہ ٹھنڈا ہوئے گا اور ایک ہوندہ ہے ان جی ایک روح راضی کرنا ذکر مصطفیٰ بیماران لئے شفائے نبی پاک دے ذکر چنیاں برکتانے تے خدا دے ذکر اندر خدا ہے مصطفیٰ ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ساتھیاں نو بلایا حضور نے فرمایا بیٹھ جائے بھی ایک ٹولا بیٹھ جاؤ بیٹھ کے دسترخوان دے اتے حضور نے کھجوراں رکھیاں کے سبحان اللہ چا سالی کھجوراں کھا دیاں سیر ہو گئے نبی پاک نے فرمایا تسی جاؤ دوجیاں نو بھیجو دوجے جی آگے دسترخوان دے بیٹھ جاؤ بھئی سانو تے کھان دے وال نہیں مسیطے بھی لڑ دے گھر بھی لڑ دے جڑا لنگر تو لڑے انہیں لنگر اللہ پاک عطا فرمائے جنہوں قدر ہی کوئی نہیں لنگر شریف پیران چلنا تے کھان لگیاں جنہ کو لنگر اسی وانڈ رہے ہیں کوئی نہیں وانڈ رہے 11ویں 12ویں ختم 14ویں 15ویں ہر جگہ تو انہوں لنگر لفظ ہے لیکن پھر بھی ساڑھے کھو مکھو پئی ہے اے میرے ہاتھ سے ہی آجے یہ گل ذہن چ رکھو جیڑا تواڈے بھاگاں چ وہ میں نہیں کھو لینا تے جیڑا میرے نصیباں چ لکھ بندہ بھی آجے کھون تے کھو سکدے پتہ ہے تے لڑائی کا پتہ ہے جدوں مل جانا تے مل جانا نہ اگر میرے نصیباں چاہے اتنے نہیں ملیا تو چل کے گھر بھی آ جانا کم از کم بندے نو اخلاق دا کو طور طریقے دا محفل دے اداب دا جتنے بھی کتے جاؤ یہی رولا ہوتا ہے نا مسجد تقدس ممال کر دینا اگلے بندوں پہلا میں کھانا پہلا ہی تو نہ دیو سنو میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم دے دیوانے ہوں دوجہ گروہ آ گیا دوجی پارٹی آ گئی لنگر کھاتا اٹھ کے چلے گئے کھا کی رہے نے کھجوراں کھجوراں ہیں کنیاں 21 سبحان اللہ
21 کھجوراں ایک بالٹی آئی کھا کے صحابہ چلے گئے، پھر دوسری آئی وہ بھی کھا کے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں 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 ابو ہریرہ فلاں فلاں دے ساتھیاں نو بھی بلا، فرماندے نے میں بلا کے لے آیا، وہ بھی رج کے کھلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اوے بیٹھ جا میرے سامنے، تم ہی کھا دے میں بھی کھانا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے حضور بھی لنگر کیتا میں بھی کیتا، جیڑیاں کھجوراں بچ گئیاں فرماندے نے چولے اندر پا دیتیاں نبی پاک نے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چولے نو کھول کے دیکھی نا، اینو مودا الٹی نا، جنی لوڑ پے بچوں کٹ کے کھایا کر ونڈیا کر۔ ذہن نظر رکھنا صرف جناب اللہ جنگ دے میدان اندر ہی نہیں کھا دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ آندے نے حضور نے منہ بند کر دیتا، جنگ ختم ہو گئی، مدینے آگئے، آپ بھی کھاندا رہا، بچیاں بھی کھجوراں کھلاندا رہا، گھر مہمان آ جانے تے کھجور ان تے بوتل تو بغیر چارہ نہیں ہو، تو کھجور تو بغیر چارہ نہیں، کھجوراں پیش کرنیاں، چولے جے پانا ہاتھ تے کٹ کے رکھ دینیاں، منگن والا آ گیا تے کٹ کے دے دیتیاں۔ 1 2 4 10 سال نہیں، فرماندے نے نبی پاک دا ظاہری وصال ہو گیا، چولا میرے کول موجود ہے۔ جناب ابو بکر صدیق دا دور آ گیا، جناب ابو بکر صدیق دے دور اندر آپ بھی کھانا بچے بھی کھاندے، کھجوراں آپ بھی کھانا بچے بھی کھاندے نے، منگن آلیاں نو بھی دینا مہماناں نو بھی دینا، بقدر ضرورت ہر عمل کرنا وا۔ ابو بکر صدیق پاک دا وصال آ گیا، دور آ گیا جناب عمر پاک دا، 12 سال حکمرانی کرن والا، بابے نے 12 سال آندے نے میں زندہ رہا وا۔ عمر پاک دے دور اندر کھجوراں مکیاں نہیں، آپ بھی کھانا سبحان اللہ، وہ 40 سالی نہیں لبی اور عشق نال سبحان اللہ فرماندے نے۔ پھر عمر پاک دے دور اندر چولا کھول کے نہیں بیکھیا، بس ہاتھ مارنا کڈی جانا تے بنڈی جانا۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے عمر پاک دا وصال آ گیا، دور آ گیا حضرت عثمان غنی۔ کھجورا کنیاں عقیدہ سمجھ آ رہا ہے کوئی نہیں؟ کھجورا نے 21، پتہ نہیں حضور کنی دیر حیات رہے نے، وہ کنی دیر حضور دے زمانے اندر کھا دیاں گئیاں۔ پھر ابو بکر صدیق دا دور پاک، پھر جناب عمر پاک دا دور پاک، پھر عثمان پاک دا دور پاک۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے پھر ویلا انج دا بنیا کسی جنگ تے گئے ہاں، وہ چولا میرے کو گواچ گیا ہے، پر او دے جو جڑیاں 21 کھجوراں یہ تے بعد اندر نہیں جڑے صحابہ نے بیٹھ کے کھا کے رج مارے سن، وہ حضور دے کول بے بے کے جڑے کھا رہے سن۔ فرماندے نے ادوں تو لے کے عثمان غنی دے دور تک کھجوراں چل دیاں رہیاں نے، مکیاں نہیں، یہ نبی پاک دے مبارک ہتھاں دی برکت دی چل دی۔ تیرے ہتھاں دے وچ ہر دم شفاواں یا جڑا پڑھنا چاہے وہ پڑھے عشق نال۔ تیرے ہتھاں دے وچ ہر دم شفاواں للہ تیرے صدقے عطا کردہ اے رب عطاواں یا تیرے صدقے عطا کردہ اے رب عطاواں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ آگیا سونے تیرے بوئے تے جیڑا بھی منگن آوے خالی، شان مصطفیٰ ہے، اے مقام مصطفیٰ ہے۔ آخری جملے سماعت کریں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کر دیں،
اتا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر له انه ترى بنیۃ له فی واد قذافا انطلق معه الى الوادی وناداها باسمها یا فلانۃ اجیبی باذن اللہ فخرجت وهي تقول لبیک وسعدیک فقال لها ان ابویک قد اسلما فإن أحببتي أن أردك عليهما قالت لا حاجة لي فيما وجدت الله خيرا لي منهما. نبی پاک دی بارگاہ جب شخص آگیا عرض کی تھی سونیا یا سیدی یا رسول اللہ جہالت دا دور سی تے میں ایک اپنی بچی نو فلاں وادی دے اندر سٹے ہے. بڑی دیر گزر گئی ہے پتہ نہیں انہوں نے کی بیتی کی معاملات نے الفاظ نے جڑے حدیث شریف پڑھی دا مطلب ہے کہ میں انہوں سوٹ آیا فلانی وادی دے اندر تے ہن دل کردا کدی اس بچی نوں میں مل سکنا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چل مینوں اوتھے لے چل. حضور او دے نال اس وادی چ گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کی کیتا وناداها بسمها یا فلانۃ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آواز مار کے آکھیا اے فلاں دی بیٹی تینوں اللہ دا بھی بلا رہا ہے میری آواز سے لبیک کہہ تو کتھے ہے. سالاں سال گزر گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے دیوانے سنے فخرجت وہی تقول لبیک وسعدیک. جو ہی حضور دے جملے ختم ہوئے وادی جو آواز آئی بچی آندی ہے لبیک وسعدیک یا سیدی یا رسول اللہ میں حاضر ہاں. میں کیا لبیک دا معنی کی ہے حاضر ہاں. لبیک وسعدیک یا رسول اللہ میں حاضر ہاں. حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو گئی آوازاں مار دی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تیرے ماں باپ ہو گئے مسلمان. یہ کم کیتا ہی ہے نہ جہالت دے دور اندر تے ہن تیری کی مرضی ہے. فَإِنْ أَعْجَبَتْ أَنْ أُرَدِّكِ عَلَيْهِمَا قَالَتْ. حضور نے فرمایا اگر تو چاہیں تو میں تینوں واپس انہاں کول بھیج دیاں. یہ اختیار مصطفیٰ نہیں جی اختیار ہی کوئی نہیں حضور کے پاس. وہ چولے جی اختیار دین والا خدا لین والے مصطفیٰ سانو کی لوڑ پئی ہے دے اندر ڈنڈی مارن دی. کیوں بھائی ہن حضور نے فرمایا اگر تو چاہے نکلتی آئی ہے تو اپنی قبر اندروں جتھے بھی تو دفن سے نکلتی آئی ہے تیرے ماں باپ مسلمان ہو گئے اگر تو چاہے تو تینوں انہاں کو واپس بھیج دیا. یعنی کہ تینوں میں زندگی عطا فرما دیا. زندگیاں دین والا خدا ہے لیکن حقیقت یہ ہوئی ہے جو مصطفیٰ کہہ دوے رب و کم کرتے. سمجھ آ رہی جی ہن بچی کی آندی ہے قالت لا حاجت لی فیہما وجدت اللہ خیر لی منہما. عرض کر دیئے یا سیدی یا رسول اللہ مینوں اپنے ماں باپ دی ہن حاجت کوئی نہیں. جس رب کولوں پہنچیاں میرے والدین تو بہت ہی بھلائی کرنے والا خدا. انہوں نے بچی دفن کی دیئے بچی نے جواب بھی دیتا ہے آواز ماری ہے پتہ نہیں کتوں اٹھ کے آئی ہے کس طرح جناب اللہ قبر جو نکلی انہوں نے کیا اسی دیتے سوٹ کے سامواتی اندر. ان حضور دی باز جو بچی زندہ بھی ہوئی ہے آن کے کلام بھی کیتا ہے. حضور فرمایا ماں باپ تیرے مسلمان ہو گئے نہیں آنی ہے تے واپس بھیج دینا. یعنی تینوں ماں پیو نہ ٹور دینا. آنی ہے تے جس طرح تیری زندگی چل رہی ہے ان جی چلا. عرض کر دیئے سونیا ہون حاجت کوئی نہیں میرا رب بڑا کریم ہے. وَمَسَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب دی شان ہے کہ نبی دے بوے تے جیڑا بھی منگیا ہے جننے بھی منگیا ہے جو بھی منگیا ہے جدوں بھی منگیا ہے حضور نے کدی بھی خالی موڑیا. آمین وما علیہ.